الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت اور اس کی نعمتیں، اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے گزشتہ مجلس میں یہ بات بیان کی جا چکی کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لی جا چکی ہے، اور جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ پیدا کر چکا ہے۔ اس کی تفصیلات کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، حدیثوں میں بیان فرمایا، ہمیں اسے من و عن تسلیم کرنا ہے۔ جنت کی نعمتیں بیان کرنے کا مقصد ایک مسلمان جنت کی عظمت کو، اس کی قدر کو، قیمت کو سمجھے تاکہ اس کو حاصل کرنے کی محنت اور مشقت کرے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو آگے لے چلتے ہیں اور جنت کے اوصاف، جنت کی کیا صفات قرآن کریم میں اور نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ آپ کو جنت کی عظمت کا اندازہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے جنت کے نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ جنت کا نام کیا ہے؟ ناظرین کرام، ہم دیکھیں گے کہ جنت کے قرآن کریم میں بہت سارے نام استعمال کیے گئے ہیں۔ ویسے جنت کا ذاتی جو نام ہے اور جو اصل نام ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے معنی ہوتا ہے باغ کے، تو اصل اس کا نام جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی بار اس کو جنت کے نام سے موسوم کیا ہے اور تعبیر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس نام سے ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بھی بار بار جنت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تقریباً 70 بار یہ نام جو ہے قرآن اور حدیث میں آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جنت کے کچھ صفاتی نام ہیں جو جنت کی صفات اور اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، وہ کچھ نام قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نام جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، جنت کو دار السلام کہا گیا ہے۔ دار السلام یعنی سلامتی کا گھر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ سارے انسانوں کو دار السلام کی دعوت دیتا ہے کہ آپ لوگ ایسے عمل کرو جو آپ کو دار السلام میں داخل کر دے، تو اللہ نے یہاں دار السلام کہا، اور دار السلام سے مراد جنت ہے۔ اسی طریقے سے جنت کا ایک نام دار المتقین ہے، یعنی متقیوں کا گھر۔ متقیوں کا گھر، ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے متقی بندے ہیں، تقوی والے بندے ہیں، انہی کا جنت گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کتنا بہترین متقیوں کا گھر ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 30۔ تو جنت کا ایک نام دار المتقین ہے۔ اسی طرح سے جنت کا ایک نام دار القرار ہے۔ دار القرار یعنی قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہی دار القرار ہے۔ اسی طریقے سے جنت کا ایک نام قرآن میں مقام امین بتایا گیا ہے۔ مقام امین یعنی امن کی جگہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ امین، بے شک متقی لوگ مقام امین میں ہوں گے، سورہ دخان آیت نمبر 51 میں۔ اسی طریقے سے جنت کا جو پانچواں نام یہاں پر میں ذکر کر رہا ہوں وہ دار الآخرہ ہے، آخرت کا گھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر یعنی جنت یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، سورہ یوسف آیت نمبر 109۔ اسی طریقے سے جنت کا چھٹا نام جنت النعیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی نعمتوں بھری جنت۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ اللہ کے قریبی بندے
نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 11 اور 12۔ تو یہاں پر اللہ نے جنت کو جنات النعیم کہا۔ اسی طریقے سے جنت کا 7واں نام ہے جنات عدن ہے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری، ان کے لیے جنت عدن ہے، سدا بہار جنتیں ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 31۔ اسی طریقے سے جنت کا 8واں نام ہے دار الخلد۔ دار الخلد کے معنی ہے ناظرین کرام ہمیشہ رہنے کا گھر، اس لیے کہ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی جنت سے نکلے گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں دار الخلد ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 28۔ اسی طریقے سے جنت کا 9واں نام ہے دار المقامہ۔ دار المقامہ یعنی سکونت اختیار کرنے کا، ابدی سکونت اختیار کرنے کا جو ہے مقام اور اس کی جگہ۔ اللہ نے فرمایا الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جنتی کہیں گے کہ وہ اللہ جس نے ہم کو اس دار المقامہ میں لا کر کے رکھا ہے اپنے فضل و کرم احسان سے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 35۔ جنت کا 10واں نام جنت الماوا ہے۔ اندہا جنت المأوا، ٹھکانہ کی جنت، یعنی اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 15۔ اسی طریقے سے جنت کا 11واں نام ہے جنت الفردوس، جو جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا نام ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یعنی سورہ کہف کی آخری آیتوں میں سے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت الفردوس بطور جگہ کے، بطور گھر کے، بطور ٹھکانے کے ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ، ان کا گھر اور ان کی جائے رہائش یہ جو ہے جنت الفردوس ہوگی۔ تو ناظرین کرام یہ جنت کے مختلف نام ہیں، اس کے صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال فرمائے ہیں، اور اس کے الگ الگ صفات سے لے کر کے اس کا نام رکھا گیا ہے، جو 11 آپ کے سامنے ذکر کیے گئے اور بتایا گیا کہ جنت کا اصل نام، اساسی نام اور اس کا ذاتی نام جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے دوسری بات جو آپ کے سامنے ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں اس مجلس میں، وہ جنت کی شان ہے۔ جنت کی شان بہت عظیم ہے، جنت کی شان بہت عظمت والی شان ہے، جنت بہت بڑی چیز ہے، جنت کا مقام بہت اونچا ہے۔ جنت کی شان سب سے پہلے نمبر پر جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا بیان کرنا، اور اس دنیا میں انہیں سمجھنا، حتیٰ کہ ان کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ جنت تو اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری نظریں، ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہمارا دماغ اس کو کیچ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی جنت ہے اور اس کی شان اتنی بڑی جنت ہے۔ ان سہل بن سعد، سالم بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر تھا، ہم ایک مجلس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں جنت کے اوصاف کو بیان فرمایا، جنت کی تفصیلات کو بیان فرمایا، جنت میں یہ چیز ہوگی، جنت میں یہ چیز ہوگی، جنت میں یہ چیز ہوگی، حتی انتہا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام جب آخری مجلس میں پہنچ گئے تو آخر میں آپ نے کہا، بہت ساری تفصیلات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، آخر میں آپ نے کہا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا جنت میں تو ایسی چیز ہوں گی جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کبھی کسی کان نے سنا نہیں ہوگا ان کے بارے میں، اور کبھی ان کے دل میں کھٹکا بھی نہیں ہوگا، یعنی ایسی چیز سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں سورہ سجدہ کی آیت ہے، جو سورہ سجدہ روزانہ ہر جمعہ کو فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہے مومنوں کے بارے میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو اپنے بستر سے الگ رہتے ہیں، یعنی راتوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب سے امید سے بھی اور ڈر سے بھی دونوں سے دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اور جو کچھ اللہ ان کو دیتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم،
کسی نفس کو معلوم نہیں، کسی انسان کو معلوم نہیں، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی شہید کو، کسی بزرگ کو، کسی مومن کو نہیں معلوم ہے اللہ نے کیا اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، کیا کیا چیزیں اللہ نے آپ کے لیے چھپا کر رکھی ہیں۔ ما اخفی لہم من قرۃ اعین، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی، یہ آپ کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب بدء الخلق میں باب ما جاء فی صفۃ الجنہ میں ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قاف ہر جمعہ کو پڑھی جاتی ہے، اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا اور ہمارے پاس تو اور زیادہ ہے۔ تو جنت کی نعمتوں کا تصور کرنا، جنت کی نعمتوں کی تفصیل بیان کرنا، یہ اتنی بڑی چیز ہے جنت کہ یہی ناممکن ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے ہیں وہی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنت اتنی عظیم چیز ہے کہ جنت میں اگر ایک چھڑی ایک لکڑی کے برابر یا ایک کمان کے برابر آپ کو جگہ مل جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کی ایک لکڑی کے برابر، ایک فٹ کے برابر، ایک میٹر کے برابر بھی جگہ اور دنیا میں موجود ساری چیزوں سے افضل ہے۔ دنیا میں کیا کیا چیزیں موجود ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، مال ہے، بڑی بڑی عظیم چیزیں ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ہیرے جواہرات موتی، ساری چیزوں سے افضل جنت کا ایک میٹر اور ایک فٹ جگہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک کوڑے کے برابر، ایک چھڑی کے برابر بھی جگہ دنیا اور دنیا میں موجود ساری چیزوں سے افضل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الخلق باب ما جاء فی صفۃ الجنہ میں فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لقاب قوس احدکم فی الجنت، ایک کمان کے برابر بھی جنت میں جگہ بہتر ہے دنیا کی ساری چیزوں سے اور ساری قیمتی چیزوں سے۔ تو جنت میں موجود ساری چیزیں، تھوڑی چیز بھی دنیا کی ساری چیزوں سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ یہ جنت کی شان ہے، یہ جنت کی عظمت ہے، یہ جنت کا مقام ہے، یہ جنت کی جو ہے کیا نام ہے نعمتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ناخن کے برابر بھی اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان روشن ہو جائے۔ یعنی جنت میں جو اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنے بندوں کو دیں گے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اگر ناخن کے برابر ظاہر ہو جائے، دنیا میں ظاہر ہو جائے تو دنیا کی ساری چیزیں چمک اٹھیں گی اور روشن ہو جائیں گی۔ اتنی عظیم شان والی ہے یہ جنت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اگر جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے، جنت کا کھانا، جنت کے شہد، جنت کا دودھ، جنت کی پانی، جنت کی نعمتیں، کوئی بھی نعمت ایک نہ نہیں تھوڑا سا بھی اگر دنیا میں آ جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین و آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے سب کو روشن کر دے گا اور سب کو چمکا دے گا۔ یہ جنت کی شان ہے اور جنت کی عظمت ہے کہ ناخن کے برابر بھی جنت کی نعمت دنیا میں بالکل چمک اور روشن سے بھر دینے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے اگر وہاں موت ہوتی۔ جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور جنت کی نعمتوں کو پائیں گے اور جنت کی نعمتوں کی ان کو خوشخبری دی جائے گی، اتنا خوش ہو جائیں گے، اتنا خوش ہو جائیں گے کہ اگر وہاں موت ہوتی تو خوشی میں جنتی لوگ مر جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز موت ایک چتکبرے میڈھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی۔ موت کو ایک چتکبرا میڈھا کی شکل میں لایا جائے گا، موت جس سے آدمی مرتا ہے، اس موت کو قیامت کے دن ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، چتکبرے میڈھے کی شکل میں، اور جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اب کسی کو مرنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ تم کو جنت میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس عیش و عشرت کی زندگی میں تم کو رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہاں خوشی سے مرنا ہوتا تو جنت والے اتنا خوش ہو جائیں گے، اتنا خوش ہو جائیں گے جنت کی نعمتوں کو پا کر کے کہ وہ خوشی سے مر جاتے، اور اگر غم سے بھی مرنا ہوتا تو جہنمی اتنا غمگین ہو جائیں گے، اتنا فکر مند ہو جائیں گے کہ اب ان کو مرنا نہیں ہے، ہمیشہ عذاب اور سزاؤں میں رہنا ہے، تو جہنمی غم کے مارے مر جاتے۔ لیکن جنت میں نہ مرنا ہے نہ جہنم میں مرنا ہے، انسان مر گیا دنیا میں، اس کے بعد اب کوئی موت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ اس کو پا کر کے جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اگر وہاں موت ہوتی تو خوشی سے مر جاتے۔ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اس تعلق سے موجود ہیں کہ جنت تو جنت ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جو نعمتیں ملیں گی وہ تو داخل ہونے کے بعد ملیں گی۔ جنت اتنی عظیم ہے کہ جنت کے باہر سے ہی اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے، یعنی 40 سال جنت کی مسافت باقی ہو، ایک آدمی کو چلتے چلتے 40 سال تک وہ جنت پہنچ سکتا ہے، تو وہاں سے اس کی خوشبو آنے لگتی ہے، اس کی مہک آنے لگتی ہے، اور اس کا اثر اس کو جو ہے کیا نام ہے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی خوشبو جو ہے 40 سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے۔ اتنی عظیم شان ہے جنت کی، اور اتنی عظیم چیز ہے جنت کہ 40 سال کی دوری سے ہی اس کی خوشبو کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، جنت کی عظمت شان کی ایک جو ہے بات یہ ہے کہ جنت کی تمام چیزیں دنیا کی تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ جنت کی چیزوں کا دنیا کی چیزوں سے کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، اس کی ساری چیزیں ساری چیزوں سے افضل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ یشبہ ما فی الدنیا الا الاسماء، جنت میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو دنیا کی کسی چیز کے مشابہ ہو سوائے نام کے۔ اگر کہیں نام ملتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ چیز بھی ویسے ہوگی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جنت کی چیز بہت افضل ہوگی، مثلا دنیا میں سیب ہے جنت میں بھی سیب ہوگی، دنیا میں دودھ ہے جنت میں بھی دودھ ہوگی، تو اس کا مطلب نہیں ہے جنت کی دودھ اسی طریقے سے ہوگی جیسے دنیا کی دودھ، بہت عظیم ہوگی، بہت افضل ہوگی اور بہت اچھی ہوگی وہ چیزیں۔ تو جنت کی ساری چیزیں دنیا کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں 2688 میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے جنت کی شان اتنی عظیم ہے اور اتنی عظمت شان والی جنت ہے کہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اور جنت کی خوشیوں کی ایک جھلک دیکھ کر کے اس دنیا میں ہمیشہ مصیبتوں سے پریشان شخص دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھول جائے گا۔ یہ جنت کی شان ہے کہ جنت کی شان اتنی عظیم ہے کہ جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد جو دنیا میں ہمیشہ پریشان حال تھا، ہمیشہ ٹینشن میں تھا، پیسے کی پریشانی، صحت کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، جو ہے اس طریقے سے دیگر مسائل کی پریشانی، اتنا پریشان حال تھا، لیکن ایک جھلک دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھول جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، امام مسلم کی روایت کردہ حدیث میں کتاب و صفات المنافقین باب فی الکفار، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت ہی زیادہ پریشان حل ہوگا، بہت ٹینشن اور غم میں رہ رہا ہوگا، اور اس کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے بتا تو نے دنیا میں کبھی خوشحالی دیکھی ہے، کبھی خوشی دیکھی ہے؟ کہے گا اللہ مجھے کبھی خوشی حاصل نہیں ہوئی، میں ہمیشہ ٹینشن میں تھا، غم میں تھا، ہمیشہ فکر میں تھا، پریشانی میں تھا، مصیبتوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جنت کی ایک جھلک دکھا کر کے لاؤ۔ جنت کی ایک جھلک دیکھ کر کے آئے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ اللہ کا بندہ کہے گا کبھی دنیا میں نے تکلیف نہیں دیکھی ہے۔ جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ اسی طریقے سے جنت کی شان اتنی عظیم ہے کہ جنت کی نعمتیں دیکھ کر اہل جنت بہت حسرت کریں گے، بہت افسوس کریں گے اپنی دنیاوی زندگی پر کہ کاش کہ ہم نے اور نیکیاں کی ہوتی، کاش کہ ہم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کی ہوتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنت والے جتنی حسرت کریں گے جنت کو دیکھنے کے بعد دنیا کی زندگی پر، اتنی جو ہے کسی اور چیز پر نہیں کریں گے۔ کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ کا ذکر اور کیا ہوتا، اللہ کو اور یاد کیا ہوتا، اللہ کی عبادت اور کی ہوتی۔ تو اس طریقے سے جنت والے حسرت کریں گے۔ تو یہ جنت کی عظمت شان کے اوصاف اور اس کی شان کی عظمت پر دلالت کر رہے ہیں، اور جو ہے کہ نام اس کی نعمتیں کتنی عظیم ہے اس پر دلالت کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے جنت کی کچھ تفصیلات بیان کرتے ہیں، اور جنت کتنی عظیم شان والی ہے اس کے بعد مظاہر آپ کو بیان کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے بیان فرمایا ہے کہ جنت کی جو ہے کہ نام ہے تفصیلات کیا ہیں۔ ان تفصیلات کو آپ سنیے اور دیکھیے کہ جنت کی کتنی عظیم تفصیلات ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم جنت کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم آتے ہیں جنت کی وسعت، یعنی جنت کتنی بڑی ہے اور جنت کی کشادگی کتنی ہے، جنت کتنی کشادہ ہے۔ اس کو آپ تصور کیجئے جو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ثانی بیان بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کو حاصل کرنے کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔
آسمان کی حد کہاں تک ہے؟ اتنے سارے وسائل ہونے کے باوجود آج سائنسداں نہیں پہنچ سکے کہ آسمان کی حد کہاں تک ہے۔ آسمان سے زیادہ کشادہ، زمین سے زیادہ کشادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جنت ہے، آسمان اور زمین کے کشادہ جنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کعرض السماء والارض، تم بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حاصل کرنے کی کوشش کرو اس جنت کی طرف کو، اور بھاگو اس جنت کی طرف، ان اعمال کو انجام دو تو جو ہے اس جنت کی طرف لے جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہے، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 21 میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ جنت میں 100 درجات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے جنت میں 100 درجات ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجات ہیں، اور ہر درجہ کے بیچ میں آسمان اور زمین کی مسافت کے برابر مسافت ہے، یعنی 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجہ کے بیچ میں جو کشادگی ہے اور جو اس میں جگہ ہے اور جو اس میں مسافت ہے، یہ آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اب 100 کو آپ جو ہے کیا نام ہے 100 سے ضرب دے لیجئے، کتنی جگہ ہو جاتی ہے، اور جنت کتنی کشادہ ہے، کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور جنت الفردوس یہ سب سے بلند درجہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابواب الجنہ میں ذکر فرمایا ہے۔ جنت کے درخت کی لمبائی آپ سنیے کہ جنت کتنی کشادہ ہو سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا بے شک جنت میں ایسی درخت ہے کہ سوار آدمی اس کے سائے میں اگر چلے تو اس کو 100 سال تک جو ہے کیا نام ہے وہ سائے میں چلے تو وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے، جنت کے درخت کی اتنی عظمت ہے، وہ درخت اتنے بڑے ہیں کہ 100 سال تک آدمی چلے تو اس کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ بخاری رحمہ اللہ نے 2049 نمبر پر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو جنت میں یہ درخت کی عظمت، پھر اس کے 100 درجات اور جنت کی کشادگی آسمان اور زمین سے زیادہ، اسی طریقے سے جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص جس کو کتنی وسیع جو ہے مملکت عطا کی جائے گی اور اس کو کیا عطا کیا جائے گا، اس سے آپ جنت کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص کس طریقے سے جو ہے جنت میں کتنے عظیم کشادہ جگہ کا مالک ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں میں سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہونے والے کو جانتا ہوں۔ ایک آدمی ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا اور اس کو نکال کر کے جنت میں لے جائے گا، اور جب جس کو جنت میں جانے کے لیے کہے گا تو وہ کہے گا اللہ سارے لوگ تو جنت میں جگہ لے چکے ہیں، اب جنت میں جو ہے کہاں جگہ بچی ہوگی، میں کہاں جنت میں جاؤں، سب لوگ جنت میں جا چکے ہیں، میں ہی آخر میں بچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کو کتنی جگہ چاہیے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا دنیا کے 10 گنا جگہ تم کو جنت میں دے دوں تو تمہارے لیے کافی ہو جائے گا؟ دنیا یعنی آسمان اور زمین کی وسعت یہ پوری دنیا ہے، اور اس کے 10 گنا جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو دے دیتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، آپ بادشاہ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پر ہنسے، نبی علیہ السلام کے دانت ظاہر ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ نے فرمایا میں مذاق نہیں کرتا ہوں بلکہ میں جو چاہوں کروں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں باب اثبات الجنہ میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ سوچئے ناظرین کرام کہ جنت کی وسعت کتنی بڑی ہے کہ یہ شخص جو جہنم سے نکالا جا رہا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے غلطیوں کی وجہ سے، اپنے جو ہے کیا نام ہے کوتاہیوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا گیا تھا، اور جہنم میں بہت سارے لوگوں کو نکالا گیا، اس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا گیا ہے، یعنی بہت گنہگار شخص تھا۔ تو یہ جب جہنم میں آیا اور سب سے آخر میں نکالا گیا اور اس کو جب جنت میں داخل کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی جگہ جنت میں دے رہے ہیں؟ دنیا کے 10 گنا جگہ اس کو جنت میں عطا فرما رہے ہیں۔ یہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کا مقام ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کو، اس کے بعد دیگر انبیاء کو، اس کے بعد مومنین کو، اس کے بعد وہ لوگ جو جہنم میں نہیں گئے ان کو کتنی جگہ ملے گی، اور جنت کتنی کشادہ جگہ ہے ہماری عقلیں اس کا تصور نہیں کر سکتی ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، ہماری عقلوں سے ان کا ادراک ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جنت بہت ہی کشادہ جگہ ہے، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے ظاہر ہوا، اور آپ کے سامنے میں نے جو ہے مختلف ناحیے سے اس کو ظاہر کیا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خود کہا ہے جنت کو کہ آسمان اور زمین کی کشادگی سے زیادہ کشادگی والی جنت ہے۔ جنت میں 100 درجات ہیں،
ہر درجہ کے بیچ میں اگر کوئی چلنے والا چلے تو آسمان اور زمین کے مسافت سے زیادہ ہے، اور اس طریقے سے جنت کی کشادگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان باتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔